نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هؤلاء يحبون العاجلة وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر، خاص طور سے اس ماحول میں رہ کر جہاں چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہوں، جہاں چاروں طرف برائی پھیل رہی ہو، برائی کا غلبہ ہو، اور اس سے زیادہ خطرناک حالت وہ کہ جب وہ برائیاں ہماری دہلیز تک آ جاویں، ہمارے گھروں تک پہنچ جاویں، اس کے بعد بھی بندہ، اس کے بعد بھی انسان دین کی فکر رکھتا ہو اور دینی اعمال میں لگا ہوا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بہت سارے کام کرنے کے حکم دیے ہیں، بہت سارے احکام دیے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، بہت سارے کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، وہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے حکم دیے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، تمہارے اندر یہ ایسی صفت ہوگی، تمہارے اندر ایسی سوچ ہوگی، تو تم ان اعمال پر لگ بھی جاؤ گے اور ان اعمال کے پابند بھی رہو گے۔ یعنی دین پر چلنے کا طریقہ بتایا، یوں کہو، جس سے دین پر چلنا آسان ہو جاوے، جس سے دین پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاوے، اور جو دل اس بات کو قبول کر لے وہ مبارک دل ہے، بڑا بابرکت دل ہے۔ جو انسان اس بات کو قبول کر لے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور ایسے ہی پیارے بھائیوں، ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان احکام سے، اللہ کے حکموں سے غفلت، لاپرواہی کیسے آتی ہے، یہ بھی بتایا۔ اگر تمہارے اندر یہ صفت ہوگی تو تم دین پر نہیں چل پاؤ گے، تم اللہ کے حکموں کو نہیں مان پاؤ گے، یوں ہی بتایا۔ جو اب میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، آسان الفاظ میں، دین کی طرف لانے والی کیا چیز ہے اس کو بھی بیان فرمایا، اور دین سے پیچھے ہٹانے والی اور دین سے دور کرنے والی کیا چیز ہے یہ بھی بتایا۔ اور آپ یہ بات سن کر خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یقیناً ہمیں وہ بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے جو ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا کر دے اور ہمیں دین پر لگا دے، دین کا شوق ہمارے اندر پیدا کر دے، دین کا جذبہ داعیہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اور واقعی ہمیں ایسی بات سے ضرور بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، قرآن و حدیث سے دور کر دے۔ سب کا مطلب ایک ہی ہے، یہ ہے۔ دیکھو، اگلی بات میری آپ کی سمجھ میں جب آوے گی
جب یہ بات آپ نے میری سمجھ لی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی، چونکہ بڑے صاف اور بڑے آسان الفاظ میں یہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ پیغام لے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو۔ سارے دین کا حاصل یہی ہے، ایمان اعمال، ایمان اعمال، سارے دین کا حاصل یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سی بھرپور کوشش کی، جتنی بھی آپ کر سکتے تھے بھرپور کوشش کی۔ اس کوشش کے باوجود کچھ لوگوں کی تو دشمنی، عداوت بڑھتی چلی گئی۔ خود تو وہ کیا ایمان لاتے، خود تو وہ کیا بات مانتے، انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ دوسرے بھی نہ ماننا ہے۔ انہوں نے اپنے مال کے دہانے کھول دیے اس پر، اس واسطے کہ دوسرے بھی اس بات کو نہ مانے، دوسرے بھی اس دین کو نہ مانا ہے۔ یہ دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پریشان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نئے نئے منصوبے بنا کر آپ کے پاس جانا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کا پلان پکا کر لینا، یہ سب اسی بات ہے، یہی بات ہے کہ خود تو مانا ہی نہیں، لیکن دوسروں کو بھی لیے رکاوٹیں پیدا کی۔ رہی بات مال کی، مال کتنا خرچ کیا، میں قصہ بتاتا ہوں تو بات لمبی ہو جاتی ہے بہت، بس میں قرآن پاک کی آیت ہی پڑھ دیتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ایحسب الانسان، آگے کیا ہے؟ نہیں، یقول اہلکت مالا لبدا، دیکھیں یہ پڑھنا تھا مجھے، یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا، جس کو اللہ نے ہلاک ہونے سے، ضائع ہونے سے تعبیر کیا۔ تو دیکھو، اپنا مال بھی خرچ کیا اور اپنی طاقت، اپنے عہدے کی طاقت سب لگائی انہوں نے۔ ان باتوں کو آپ خوب اچھی طرح دھیان دیجئے، میری اگلی بات آپ کے سمجھ میں جب ہی آئے گی۔ جان خرچ کرنا، عہدہ خرچ کرنا، تو اس کی تو بات بہت ساری آپ نے سن رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مکے میں رہنے ہی نہیں دیا۔ مال کی بات یہ تو میں نے سنا ہی آپ کو، ایک آدھی سی بات سناتا ہوں لیکن پوری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ ایک واقعہ تفصیل سے ہم نے سنایا تھا آپ کو، امید ہے سنایا ہوگا، مجھے کبھی شک بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں سنایا یا وہاں سنایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، تو مکے والوں نے ایک پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ ہم سرمایہ جمع کریں، مال جمع کریں، اور اس سے فوج تیار کریں، ہتھیار تیار کریں، اور مکے میں، مدینے میں بھی ان کو چین سے نہ رہنے دیں، اور اگر وہ یہاں آویں تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تو یوں آتا ہے روایات میں کہ اس پلان میں، اس منصوبے میں مکے کے ہر مرد و عورت نے حصہ لیا، اور جس کے پاس جو بھی کچھ بن پڑا اس نے اس میں وہ پیسہ لگایا۔ انہوں نے یہ بھی ترغیب دی کہ ہم اس میں سے اتنا نفع تو تمہیں دیں گے، اور اتنا نفع ہم ہتھیار استعمال خریدنے میں
اور جنگ کی تیاری کرنے میں لگائیں گے۔ یوں کہتے ہیں، روایت میں یوں آتا ہے کہ مکے کے ہر مرد عورت نے اس میں کچھ نہ کچھ پیسہ دیا۔ میرے دوستو، پھر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ نہ تو انہوں نے مانا اور نہ دوسروں کو ماننے دیا، بلکہ اپنی جان مال خرچ کر کے پوری کوشش کی کہ کوئی دوسرا نہ ماننا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سبب بیان کیا قرآن پاک میں، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تو دیکھو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ سب کام انہوں نے اس لیے کیا، میں اس کو روک لوں، اس بات کو تھوڑا سا روک لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے، جب کوئی شخص ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرے گا اور خاص طور سے اچھے اور نیک کام میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اس سے تو دل میں برائی پیدا ہوئے گی، دکھ تو ہوئے گا، تکلیف تو ہوئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے قرآن پاک میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے اتاری، نازل کی کہ آپ ان پر اتنا رنج نہ کیجئے، آپ اس پر اتنا غم نہ کیجئے، آپ اپنے آپ کو اتنا نہ گھلائیے، اتنا نہ پنگلائیے۔ اور پھر اس کا سبب بیان کیا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، دین کو کیوں نہیں مان رہے ہیں، دین کے پھیلنے میں کیوں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ یہ لوگ اس دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، عاجلہ، جلدی آنے والی، جو سامنے ہے، نقد جو وصول ہو رہی ہے، عاجلہ۔ یہ لوگ عاجلہ سے، دنیاوی زندگی سے، دنیا کی نعمتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن کو یہ لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ بس یہ بتانا تھا مجھے آپ کو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ اس دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو ان کے پیچھے ہے ایک بھاری دن، اسے چھوڑے بیٹھے ہیں، اسے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو دیکھو، اب آسان لفظوں میں یوں سمجھیے گا کہ دین سے غفلت، دین سے لاپرواہی، اللہ کے احکام سے لاپرواہی، بلکہ اللہ کے احکام کو ناپسند کرنا، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے حکموں پر چلنے سے روکنا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے۔ جی ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کی، جیسے ماشاءاللہ آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں، وہ کیسے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں، ایک ایک حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سارے انسانوں کے واسطے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے واسطے نمونہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا پروانہ ان کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ ہیں جو بدلے کے دن کو سچ مانتے ہیں۔ ہاں، اب دیکھو دونوں باتیں مل کر آ گئی۔ دین میں چستی، اور فرض تو ادا کرتا ہی ہے، واجب تو ادا کرتا ہی ہے، لیکن نفل بھی، زائد کام بھی اس سے جتنے ہو سکے اتنے کرتا ہے۔ جی،
اور مومنین کی کیا کیا صفات ہیں؟ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دینا، تو یہ کیوں؟ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں جی۔ تو دین پر چلنے کا سبب وہ قیامت کو یاد رکھنا، وہاں کی جزا سزا کو یاد رکھنا، وہاں کے عذاب کو یاد رکھنا، وہاں اللہ کا جو انعام ہوگا نیک بندوں پر اس کو یاد رکھنا، یہ دین پر چلنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ دین کی فکر اس سے پیدا ہوتی ہے، دین کے لیے مشقت اٹھانا اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا، سب کچھ سمجھ لینا، اس سے اللہ کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، دین کی باتوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور چونکہ قرآن پاک کی آیات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کے دل میں بھی اتر گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک بات اور بتا دیتا ہوں، دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہماری ضرورتیں ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی۔ کھانا پینا، اپنا بھی، اپنی بیوی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، بہت سی صورتوں میں اپنے ماں باپ کا بھی، بہت سی صورتوں میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی کسی کی ہمارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کھانا کے لیے تو سبھی کے لیے انتظام کرنا ضروری ہوگا، ظاہر بات ہے کہ کپڑے کا تو سبھی کے لیے انتظام ضروری ہے، ظاہر بات ہے کہ مکان تو سبھی کو چاہیے، اور کیا کیا چاہیے، سواری چاہیے، فلاں چاہیے۔ تو دیکھو یہ ایسی ضرورت ہے، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ میں کسی موقع پر بیان کروں گا اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ ہاں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ساتھ اتنی مال دولت اور اتنا کچھ سامان رکھو کہ اللہ کے دشمن تم سے ڈریں، تم اپنے پاس اتنا سامان رکھو، اتنا پیسہ رکھو کہ تمہارا دل مضبوط رہے۔ تو دیکھو اس سے منع نہیں کرتا۔ اب بات کیا بتائی جاتی ہے بس وہ بتانا مجھے آپ کو، اور اس کو آپ اچھی طرح سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ ہاں، دین کو اور آخرت کو دنیا پر مقدم رکھیں، دنیا کو دین پر مقدم نہ کریں، بس یہ بات ہے، اسی کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، آخرت کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، تو یوں سمجھ لو کہ ہمیں آخرت کی فکر ہے۔ اور اگر ہم دنیا کو مقدم رکھیں گے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم اسی دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اب اس کی دو چار میں مثالیں دے دوں جس سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاوے۔ ہمارا تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب ہماری کیا بات، ہم نے اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں کے واسطے بہترین اسکول چھانٹا، ہم نے ان کے لیے 3,000 4,000 روپے مہینہ ان کی تعلیم پر خرچ کیا، ٹھیک، یہاں اور اس حد تک منع نہیں کرتے، لیکن اس کے بالمقابل
یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ان کی دینی تعلیم کے لیے کیا کیا، یہ بھی بتائیے کہ اس کی دین کی تعلیم کے لیے کیا کیا، جس سے ان کا ایمان اور عقیدہ بچا رہے، بلکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں اتنے مضبوط ہو کہ کہیں چلے جائیں وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے نہ ہٹیں۔ کیا کیا؟ ان کو آپ نے انگلش میڈیم میں تو داخل کیا، اس سے منع نہیں کیا ہم نے یا کسی نے بھی۔ یہ بتاؤ قرآن پاک پڑھنے کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ حافظ نہ ہو سکے تو کم از کم صحیح اور روانگی کے ساتھ قرآن پاک تو پڑھ لے، اس کی کیا فکر کی؟ آپ نے، ہم نے، میں آپ سے پہلے ان کے انگلش میڈیم کے تو انتظام کیے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا، ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ بھئی اردو اس سے زیادہ ضروری ہے، اردو اس سے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھو ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ اردو ہماری اپنی زبان ہے۔ میں نے 2-4 نہیں بلکہ 10 آدمیوں کو دیکھا، ان سے میرا واسطہ پڑا، وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے، اور ان کی عمر بھائی سمجھ لو آپ، کوئی 1 بچے کا باپ، کوئی 2 بچوں کا باپ۔ ان کی زبان گجراتی، ان کی زبان بنگالی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اور اکثر پوچھتا ہوں میں، کہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ اردو پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ یہ پوچھتا ہوں میں۔ تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے ملے جو کہ جنہوں نے کہا کہ میں اب اردو پڑھ رہا ہوں، اب اردو پڑھ رہا ہوں، یہ کہا انہوں نے۔ اب دل کی بات سے لینے کے واسطے، سمجھنے کے واسطے، اب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ اردو؟ اب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ اردو؟ ہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ علماء کی باتیں اور تقریریں بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتی جب تک آدمی اردو نہ پڑھ لے۔ اس لیے کہ آدمی چاہے گجرات میں ہے، چاہے بنگال میں ہے، چاہے کہیں بھی ہے، زیادہ تر بیانات اردو میں ہوتے ہیں جی، اور زیادہ تر علم اردو میں ہے، اردو میں ہے جی ہاں۔ بڑی بڑی کتابیں جو عربی کی ہیں ان سب کو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال دین کے واسطے اردو کی بڑی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اپنے حضرت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن اپنے حضرت کے حوالے سے نہیں، آج میں آپ کو دوسرے کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ آپس میں گفتگو کر رہے وہ، آپس میں بات کر رہے وہ، اور بات اسی پر چل رہی ہے کہ اردو زبان ہمیں سیکھنی چاہیے نہیں سیکھنی چاہیے۔ جیسا کہ عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو پاکستان میں بھی اردو کا کچھ نہیں اٹھتا، اب تو وہاں بھی انگلش چل رہی ہے، تو ہمیں اردو سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے یا نہیں، یہ سوال کرتا ہے وہ دوسرا اس کا جواب دیتا ہے کہ ہمیں انگلش اور دوسری ہر زبان سے پہلے اردو سیکھنی چاہیے۔ اس نے پھر اور دوسری بات نہیں بیان کی، اس نے کیا بیان کیا کہ ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ زبان سیکھنے سے وہ مزاج انسان کے اندر آتا ہے۔ ہر زبان کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور وہ زبان سیکھنے سے وہ خاصیت اس کے اندر آتی ہے، انہوں نے بتایا۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے دلیل کے طور پر کہی کہ مثال کے طور پر آپ آج کی دنیا میں اگر میڈیکل، طب، ڈاکٹری پڑھنا چاہیں تو انگلش کے بغیر کام نہیں چلے گا آپ کا۔ اگر آپ سائنس کی کسی بھی لائن میں جانا چاہیں تو انگلش کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایسے ہی اگر
آپ دین کی لائن پہ چلنا چاہیں تو اردو کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ تو میں یہ بات مثال کے طور پر کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے انگلش میڈیم کا انتظام کر دیا گیا, 2000 4000 کم زیادہ فیس کا بھی انتظام کر دیا گیا, اور کس لیے کیا؟ تاکہ اس کی یہ زندگی اچھی گزر سکے, اس کا کاروبار, اس کی آمدنی عزت راحت کے ساتھ خوب ساری ہو. یہ کچھ اور مقصد ہے اس کا, کچھ اور غرض ہے اس کی, یہی تو غرض ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے اس سے پہلے اس بچے کو ایمان سکھانے کی فکر کری, ہم نے اس سے زیادہ قرآن پاک اس کو پڑھانے کی فکر کری, ہم نے اس سے زیادہ اس کو اردو پڑھانے کی فکر کری, تو سمجھو ہمیں کہ دین کی محبت زیادہ ہے. اور اگر ہم نے قرآن پاک کی تو کوئی پرواہ نہیں کی, پڑھے نہ پڑھے, اردو پڑھے نہ پڑھے, اس کے ایمان عقیدے کی کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں, بلکہ اور کیا کیا کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اسکول میں نمبر لاوے, اچھا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا یحبون العاجلہ, ہم اس جلدی نفع والی یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا ہنگارا بھی دیتے رہو, کچھ بات سمجھ میں بھی آ رہی کہ نہیں, بات ٹھیک بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں اب دیکھ لو, اسی پر آپ نتیجے پر آ جاؤ, نتیجے پر آ جاؤ اسی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اس کے واسطے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو جب جس پر فضل کر دے وہ دیندار ہو جاوے, وہ ولی اللہ ہو جاوے, اور وہ کیا بن جاوے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ جس شخص کا مزاج انگلش کا ہو گیا, جس شخص کا مزاج بالکل انگریزی تہذیب مغربی تہذیب کا ہو گیا, اب وہ اسلامی باتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا. جب اس کے سامنے ہم اردو میں بات کریں گے وہ آدھے الفاظ نہیں سمجھے گا, حالانکہ وہ ہماری ایسی سوسائٹی کا حصہ ہے جس میں اردو بولی جاتی ہے. یہ ہے. اس کے پاس قرآن پاک بالکل نہیں پڑھا اس نے, اجی حافظ جی, اجی مولوی صاحب, اجی مفتی صاحب, بہت دن ہو گئے قرآن شریف پڑھائی نہیں, اس نے ذرا سا آگے کو چلا دو, یہ آگے کو چلا دو. آگے کو چلانے کا مطلب یہ ہے کہ غلط صحیح کچا پکا کر کے اس کا قرآن پورا کروا دو. یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو بتائی, ایک مثال آپ کو بتائی میں نے, اور اتنی صاف بات ہے, بات آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی, اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس کو دین کا علم, قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کی بات بھی نہیں, کم سے کم قرآن پاک پڑھنا آ جاوے, ظاہر بات ہے کہ وہ نماز بھی صحیح پڑھ لے گا, وہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر کے اپنے دل کی حالت بھی بدل لے گا, اللہ کو بھی راضی کر لے گا, اس کی خیر و برکت سے بھی حاصل کر لے گا, اور اگر نہیں تو محروم. ہاں تو دونوں کا فرق بھی آپ کو سمجھ. اسی طریقے سے آپ سمجھ لو, حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا ایسا نقصان ہوا جیسا کہ وہ شخص جس کا گھر بار کاروبار سب برباد ہو گیا ہو, سب برباد ہو گیا ہو. حدیث پاک ہے یہ. تو اور وہ کیوں کہ عام طور سے شام کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں آدمی کام نمٹانے کے چکر میں ہوتا ہے, اور اس کام نمٹانے کے چکر میں عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اب ہوا کیا؟ اب یہی سوال یہاں پر بھی ہوا, یہی سوال یہاں پر, جس کو اپنی دکان بند کرنا مشکل ہوا, شام کے وقت گاہک خوب آ رہے,
شام کے کھانے پینے کا سامان خرید رہے. اب اس نے اس چکر میں عصر کی نماز چھوڑ دی. اب بتاؤ وہ کس کو پسند کرتا ہے, کس کو ترجیح دیتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دے رہا. اور جس نے یوں کہا, بلکہ بہت سی جگہ دیکھا کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تم بھی نماز پڑھ لو آ کے, بعد میں سودا لیں گے, بعد میں سودا دیں گے. اب بتاؤ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں یہی ہے کہ اس نے آخرت کو ترجیح دی, دین کو ترجیح دی دنیا پر, دین کو مقدم رکھا دنیا پر. یہ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی, سب جگہ فٹ ہوتی چاہے, چونکہ اللہ کا اصول ہے یہ. میرے پاس ہو گئے 5-7 لاکھ روپے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ذمہ حج فرض ہو گیا, میرے ذمہ حج فرض ہو گیا. تو اب ارے یار حج تو کر لیں گے ابھی, یہ جو مکان بک رہا یہ لے لے, یہ جو پلاٹ بک رہا یہ لے لے, یہ دکان ہے یہ لے لے, او فلاں کام کر لے, فلاں کام کر لے, فلاں کام کر لے. کر لیں گے حج بھی, اپنے دل کو سمجھا رہا, کر لیں گے حج بھی. اب بتاؤ آپ کیا کہو گے؟ آپ دین مقدم ہے یا دنیا مقدم ہے؟ اس کے دین کو ترجیح دیتا ہے وہ یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ؟ ہاں ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا کو آگے رکھ رہا ہے. اور میں جو بتا کے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو, ممانعت اسی کی ہے, دنیا حاصل کرنے, کمانے, اپنے پاس رکھنے کی ممانعت نہیں, بلکہ دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی ممانعت ہے. ہاں حالانکہ چاہیے تو یہ ایک مسئلہ بھی میں بتا دوں آپ کو, ہر چیز میں فیشن چلے, لباس میں بھی, کھانے میں بھی ہے. آج ایک فیشن چل رہا عمرہ کرنے کا فیشن, اور شیطان کچھ نہ کچھ پٹی پڑھا دے, اور وہ کیا کہے جی حج میں تو کئی لاکھ روپے لگے, بس ان تھوڑے سے پیسے میں جا کے چلو اللہ کا گھر دیکھ آؤں میں. تو یہ دل کا شوق ہے, اور دل کے شوق پر عمل کرنا دین نہیں ہے. میں مسئلہ بتاتا ہوں, اور مسئلہ میں کیا بتاتا ہوں یہی ہے. آپ پہلے حج کی فکر کیجئے. یہ کم 1 لاکھ روپے جو آپ کے عمرہ میں خرچ ہوں گے, ان کو اٹھا کے رکھو, ان میں اور شامل کرو, پہلے حج کرو, وہ فرض ہے. جمع کرو تھوڑے تھوڑے, پھر حج کو جاؤ, عمرے کے بعد میں دیکھی جائے گی. یہ تو دیکھو بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے جمع کر کے حج کا انتظام کریں. یہ تو دین کی بات ہے, دینی جذبے کی بات ہے. اور ہمارے پاس انتظام ہو گیا, اور پھر ہم اس سے مکان, پلاٹ, دکان خرید لیں اور حج کو نہ جاوے. ظاہر بات ہے کہ اس نے دنیا کو مقدم رکھا, دنیا کو مقدم رکھا. یہ بات ان مثالوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی, اچھی طرح سے. ایک بات اور مثال اور بھی میں دے دوں, ہاں, اور وہ ضرورت ہے اس کی, مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا, مثال بھی معلوم ہو جائے گا. ہاں میرے ذمہ بہت دنوں کی زکوٰۃ ہے, دینی, اور اب اللہ کا شکر ہے بہت سارے پیسے میرے پاس. یہ تو اس سے ہم اسی قسم کی فکر کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے مکان بنا کے چلے جاویں, دکان لے کے چلے جاویں, فلاں کام کر دیں. لیکن اس کی بھی فکر کی تم نے کہ بھائی جو میرے ذمہ اللہ میاں کا قرض ہے, زکوٰۃ ہے, میں وہ دے دوں؟ نہیں. اب بتاؤ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر اس کو آخرت کی فکر ہوتی اور یہ دین کو آگے رکھتا تو پہلے اس کو ادا کرنے کے چکر میں لگتا, اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا. اب چونکہ دنیا کو آگے رکھ رہا ہے, دنیا کو مقدم کر رہا ہے, تو وہ اسی کی بات ہے.
اور کمال کی بات یہ ہے دوسرے کی دنیا بڑھانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا. ہاں دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا. اچھا آج گھنٹی کیوں نہیں بولی؟ اوہو الارم لگایا نہیں. بس بات پوری ہو گئی میرے بھائیوں. یہ اور اس اصول کو ذہن میں رکھیو. جی اس کو ہم زہد کہتے ہیں. زہد یہ ایمانی صفت ہے. زہد دنیا کو پیچھے رکھنا، دین کو آگے رکھنا. اور وہ جو میں نے بات شروع میں آپ کو بتا دی کہ اپنی ضرورت کے واسطے کمانا، جمع رکھنا، مکان بنانا، سواری خریدنا، یہ دنیا نہیں ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا. ان کو آگے رکھ کے دین کو پیچھے کر دینا اس سے منع کیا گیا ہے. اور ان کو آگے رکھنا اور دین کو پیچھے رکھنا یہ دین سے روز بروز دور کرے گا. اپنے دل کے جذبات، اپنے دل کے ارادے، اپنی تمنا اور خواہشیں اس کے مطابق رکھو. دین آگے رہے، دنیا پیچھے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.